جب لوگ تحریک انصاف کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے کہ دیوانے کا خواب ہے، سیاست نہیں آتی عمران خان کو، میاں والی کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک سیٹ جیتا میں، ایک سیٹ ملی 2002 کے الیکشن میں، اور وہ مجھے کبھی نہیں بھولے گا۔ ابھی میں اپنے 2002 کے کارکنوں کو مل رہا تھا، 97 کے کارکنوں کو مل رہا تھا، جو تب چھوٹے چھوٹے تھے اور اب ماشاءاللہ سفید بال ہو گئے ان سب کے۔ تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ کھڑے رہے۔ وہ ایک سیٹ نہ میں جیلتا 2002 میں، پتہ نہیں تحریک انصاف بنتی یا نہ، لیکن آج میں اس لیے یہاں سے شروع کر رہا ہوں اپنا آغاز کہ جو تحریک انصاف کا پودا میاں والی میں لگا تھا، آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کہ سارے پاکستان میں سب سے بڑی جماعت آج آپ کی تحریک انصاف ہے۔ تو میں آج آپ کے پاس اس لیے بھی آیا کہ میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا تھا، آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس لیے بھی کہ میں یہ انشاءاللہ جو آپ سے میں نے 2002 میں وعدے کیے تھے کہ ہم صرف میاں والی کو نہیں بدلیں گے، ہم اپنے ملک کو بدلیں گے، ہم انشاءاللہ اس ملک کو وہ پاکستان بنائیں گے، وہ پاکستان بنے گا کہ باہر سے انشاءاللہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، میں سب سے پہلے تو ٹکٹ دینے سے پہلے یہ جو ٹکٹس دی ہیں، میرے ساتھ جو ایم پیز کھڑے ہیں، میں آپ کو سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑا پریشر تھا۔ میں یہاں میاں والی میں لوگ جانتا ہوں، میرے رشتہ دار ہیں، سب ٹکٹ مانگ رہے تھے، سارے ٹکٹ مانگ رہے تھے۔ تو فرق کیا ہے تحریک انصاف میں اور باقی جماعتوں میں؟ ادھر شریف خاندان کے سارے لوگ سب کو ٹکٹ مل گئے۔ نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھو، وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر زرداری کا خاندان ہے، ان سب کو ٹکٹ مل جاتے ہیں، رشتہ داروں کو، دوستوں کو۔ تو یہاں جب ہم نے ٹکٹ دینے تھے تو میں نے ایک سروے کروائی، جو سروے کے اوپر لوگ اوپر آئے ان کو ٹکٹ دیے۔ عمران خان نے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو ٹکٹ نہیں دیے، اور انشاءاللہ یہی بنے گی ہماری آپ کی جماعت، جس میں میرٹ ہوگی، جس میں جو محنت کرے گا اوپر آ سکے گا، جس میں رشتہ داریوں اور دوستیوں کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جن کو ٹکٹ نہیں ملے، میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس میں ہمارے کالا باغ کے ملک ہیں، میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے تکلیف ہے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملے۔ یہاں جمال خان ہے ہمارا عیسیٰ خیل سے بڑی پرانا، اس کو بھی ٹکٹ نہیں ملا، اس سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر صلاح الدین تھے، سروے میں نام نہیں آیا اس لیے ٹکٹ نہیں ملا۔ تو میں صرف آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ تحریک انصاف وہ جماعت بننے جا رہی ہے، صرف اور صرف میرٹ پہ ٹکٹ ملیں گے۔ ابھی میرے گھر کے ارد لوگ کھڑے ہیں کہ جناب ہمیں ٹکٹ نہیں ملے، تو میں 4,500 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا، 4,500 لوگ،
تو ٹکٹ تو مشکل سے 500-600 لوگوں کو ملنے ہیں. تو لوگوں کی دل کو دکھ تو پہنچنا تھا. لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں, میں نے اپنی پوری کوشش کی. میں اللہ اوپر ہے, دلوں کے راز جانتا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میرٹ کے اوپر ٹکٹ دیے جائیں. انسانوں غلطیاں ہوتی ہیں, انسان غلطیاں کرتا ہے, لیکن میں نے اپنی پوری کوشش کی. 12 گھنٹے ہم نے کوشش کی, ریویو کیے. تو جن لوگوں کو سارے پاکستان میں ٹکٹ نہیں ملے, ابھی بھی ہم ریویو کر رہے ہیں. تو میں ابھی سے ان سے معذرت چاہتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا. سارے لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, تو میں سب سے آج معذرت چاہتا ہوں. اب میں اب میاں والی آپ کے سامنے اپنا پروگرام رکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج آغاز ہے ہماری کیمپین کا کہ ہم کیا کریں گے پاکستان میں. ساری قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ جناب جو بھی وعدے کرتا پورے نہیں ہوتے. بڑے بڑے وعدے ہوتے ہیں, پورے نہیں ہوتے. وہ کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ 3 مہینے میں ختم نہ ہوئی تو میرا نام, کہتا میرا نام بدل دینا, میرا نام شہباز شریف نہیں ہوگا. بار بار جنہوں نے وعدے کیے کہ جناب ہم سارے پاکستان میں, جدھر نواز شریف جدھر جاتا تھا میں موٹر وے بنا دوں گا, شہباز شریف میں بجلی لے آؤں گا. اچھا مجھے بتائیں, لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے؟ نہیں ہے, مجھے پتہ نہیں چلا. انہوں نے, دونوں شریف بھائیوں نے کہا کہ جناب ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے. لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی ہے؟ لوڈ شیڈنگ, کہتا شہباز شریف کہ ہم نے تو بجلی بنا دی ہے. اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ جائے اور آپ جانے, شہباز شریف کیا آپ بجلی بنا کے شاپنگ بیگ میں لے کے چلے گئے اپنے ساتھ؟ کدھر چلے گی بجلی؟ اور یہ ایک سن لیں, یہ بار بار مجھے کہتے تھے ان کا ایک خاص طور پہ ایک بڑی معتبر شکل بنا کے معتبر جھوٹ بولتا ہے, اس کا کیا نام ہے؟ احسن اقبال. وہ بار بار کہتا تھا کہ ہم ایک تجربہ کار ٹیم لے کے آ رہے ہیں, ہم اس ملک کے مسئلے حل کریں گے. میں ابھی آتا ہوں اس پہ بھی. کہتا ہم ملک کے مسئلے حل کریں گے. اچھا جی, کہتا ہم ملک کے مسئلے حل کریں گے, ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم ہے. احسن اقبال, تمہارے پاس واقعی تجربہ کار ٹیم آئی تھی. چوری کرنے کا تجربہ, کرپشن کرنے کا تجربہ, منی لانڈرنگ کرنے کا تجربہ, جھوٹ بولنے کا تجربہ. لوگوں کو اشتہاروں میں 40 ارب روپے کے اشتہار دیے انہوں نے. ذرا سنو نوجوانوں, 40 ارب. آپ میاں والی میں 2 ارب روپیہ لگ جائے, میاں والی بدل جائے, یا پہاڑ, یہ ہمارا جو خٹک عیسیٰ کھیل کے پہاڑوں میں ہے, ان سے بیچاروں کے پاس پانی نہیں ہے. یا 40 ارب روپیہ اشتہاروں پہ لگا دیا ہے. اشتہاروں میں بجلی بن رہی ہے, اشتہاروں میں ترقی ہو رہی ہے, اشتہاروں میں نندی پور بن گیا ہے, اشتہاروں میں وہ قائد اعظم سولر پارک بن گئی ہے. ساری ترقی اب پتہ چلا اشتہاروں میں ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا قرضہ اس قوم پہ نہیں چڑھا. یہ جو 2 بھائی شریف برادران اس ملک پہ چڑھا کے گئے ہیں, یہ ذرا سنیں اور یہ غور سے سنیں.
जब 2013 में ये आए थे, नौजवानों ये गौर से सुने क्योंकि ये कर्जे आप पे चढ़े हैं। 2013 में जब ये आए थे, पाकिस्तान का कर्जा 13,000 अरब रुपया था। 5 सालों के अंदर पाकिस्तान का कर्जा 13,000 से 27,000 अरब रुपया पे पहुंच गया है। 2008 तक 60 साल पाकिस्तान की तारीख में जो कर्जा था वो 6,000 अरब था। 60 सालों में इस मुल्क में तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, मोटरवे, ये सब बनने के बावजूद इस मुल्क पे कर्जा सिर्फ 6 अरब था, 6,000 अरब। सिर्फ इन्होंने 2013 से 18 तक 5 सालों के अंदर कर्जा हमारा 13,000 अरब से 27,000 अरब पे पहुंच गया। रुपया जून 2013 में $1 100 रुपए का आता था। $1 100 रुपए का था। आज 2018 में $1 125 रुपए का पहुंच गया। यानी कि इसका मतलब कि अगर आपके बैंक के अंदर 2013 में 125 रुपया पड़ा था, आज सिर्फ 100 रुपया रह गया है। कौम गरीब हो गई है, ये अमीर हो गए हैं। इनके बाहर असासे, लंदन में फ्लैट, वो इसहाक डार के बच्चे वो अरबोपति, नवाज शरीफ के बच्चे वो अरबोपति, शहबाज शरीफ के बच्चे अरबोपति, इनके बच्चों के बच्चे पैदा होते साथ ही अरबोपति, और कौम कर्जों के अंदर डूब रही है। कौम, हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा चढ़ गया है। तो ये शरीफ बरादरान और इनका जो मोतबर शक्ल से मोतबर झूठ बोलने वाला एहसन इकबाल बताए कि तजर्बा किस चीज का था आपको, आपने किस, एक चीज बता दें, आप एक इदारा बताएं आपने ठीक किया हो। आप यही बता दें कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, पीआईए, स्टील मिल जब आई थी, चल रही थी, इनके दौर में बंद हो चुकी है। रेलवे, जो वापडा, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉरपोरेशन जो सरकारी कॉरपोरेशन थी, 5 सालों में उन्होंने कितना नुकसान किया। नौजवानों, आप यहां सियासी शऊर रखने वाले लोग हो, ये 2018 की जो इलेक्शन हो रही है, ये कभी हमारी कौम में इतना सियासी शऊर नहीं था जो आज है। तो 2018 के इलेक्शन से पहले सोचो कि इस मुल्क से हुआ क्या है। 10 सालों में इन्होंने इस मुल्क को कैसे कंगाल किया है। पहले तो मैंने आपको बताया, कर्जा चढ़ गया, रुपया गिर गया, फिर सिर्फ सरकारी कॉरपोरेशन जो पीआईए, रेलवे, स्टील मिल, 5 सालों में जानते हैं इन्होंने कितना नुकसान किया। कोई अंदाजा है आपको? 36, सुन ले जरा, 36,000 अरब रुपया 5 साल में नुकसान किया है। 36,000 अरब रुपया आपकी जेब से निकलेगा। कैसे निकलेगा? टैक्स लगेंगे आप पे। पाकिस्तान तरीके के साथ इमरान खान मियां वाली के जलसे से खिताब कर रहे हैं। मियां वाली के जलसे से खिताब में इख्तिताम में उनका ये कहना था कि लोग कहते तरीके इंसाफ दिलाने का ख्वाब है, लेकिन 2002 के इलेक्शन में एक सीट मुझे इसी इलाके यानी मियां वाली से ही मिली। अगर ये एक सीट मुझे ना मिलती, उनका ये कहना था कि शायद तहरीक इंसाफ भी ना बन पाती। उनका ये कहना था मियां वाली की आवाम का ये मामला है कि मैं इंतखाबी मुहिम का आगाज भी मियां वाली से ही कर रहा हूँ। उनका ये कहना है कि उस वक्त एक ख्वाब देखा था, लेकिन आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात
तहरीक इंसाफ है। अब ये सोच रहे हैं कि ये मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है, ये मुल्क कैसे आगे जा सकता है। नवाज शरीफ के ऊपर, उसके बेटों के ऊपर 300 अरब रुपए की करप्शन का इन्होंने जवाब देना है, जो यहां से पैसा बाहर गया। 300 अरब, 300 अरब का मतलब 30,000 करोड़ रुपया, ये आपका पैसा है। तो प्राइम मिनिस्टर पुराना, उसके ऊपर करप्शन केस, उसके तो बेटे भागे हुए हैं, लंदन में छुपे हुए हैं, कहते जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, हम जानते नहीं है, लंदन में बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ, उसके पास 56 कंपनियां हैं, वो कंपनी खोलो उसमें करप्शन। शहबाज शरीफ इंसान करप्शन कंपनी, वो और उसके बेटे हम और वो जो दूसरा सलमान, हर चीज में पैसा बनाते हैं, वो पंजाब में लगे हुए हैं। इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर, वो लंदन में बैठा हुआ है, उसके बेटे दुबई अरबपति। ख्वाजा साद रफीक, पैरागॉन सिटी में अरबों रुपए के करप्शन के केस, नैब में केस चल रहा है। और ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर था, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर था, वाटर एंड पावर का मिनिस्टर था, वो एक दुबई की कंपनी की नौकरी कर रहा था। 16 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा था। अब मैं ये पूछता हूँ ख्वाजा आसिफ से कि तुम्हारे पास क्या हुनर था कि तुम एक मिनट का काम नहीं करते थे, मिनिस्टर पाकिस्तान में थे। क्या वजह थी कि दुबई की कंपनी आपको 16 लाख रुपया महीना तनख्वाह दे रही थी? मुझे पता है आपको कोई 1 लाख रुपया महीने की तनख्वाह भी देता है काम ना करने का, कभी सुना है? तो ख्वाजा आसिफ, अदालत ने तो तुम्हें बचा लिया, अवाम तो तुम्हारे से पूछेगी कि कहीं सुना है दुनिया में कि एक वजीर दूसरे मुल्क की कंपनी की से नौकरी कर रहा हो? कभी सुना है? नामुमकिन है। तो ये सारी करप्शन के, इनकी सारी टॉप लीडरशिप पैसे बनाने पर लगी हुई थी। ये तो अमीर हो गए, कौम को मकरूज कर दिया। अब इंशाल्लाह ये जो मैं अब आपके सामने प्रोग्राम रख रहा हूं, ये इंशाल्लाह नया पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान जो खुददार होगा, जो अपने पैर पे खड़ा होगा, जिधर खुशहाली होगी, जिधर इंतजामिया अवाम की खिदमत करेगी, इंशाल्लाह वो आपको पाकिस्तान बना के दिखाएंगे। मैं आज आपको बड़ी बड़ी आपको बात आपके सामने रखता हूं। मंशूर हमारा आने वाला है, आपको इंशाल्लाह ऐसा मंशूर लेके आ रहे हैं, कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने पाकिस्तान के मसले हल करने के लिए ऐसा मंशूर नहीं दिया। इंशाल्लाह ये 1-1.5 हफ्ते में आएगा हमारा मंशूर। उससे पहले मैं आपको बताऊं, जो हमारा सबसे बड़ा मसला वो ये कि हमारे पास पैसा नहीं मुल्क चलाने के लिए। आपके लिए आसान तरीका बताता हूं। आपका मुल्क आपके घर की तरह है। अब आपका घर समझें कि अगर आपके घर में आमदनी कम हो और खर्चा ज्यादा हो, आपके घर में खर्चे इस तरह बढ़ते जाएं कि आपके घर का ही कोई फर्द आपके पैसे चोरी करना शुरू कर दे आपकी आमदनी से, और आपको बार बार कर्जे लेने पड़े, आप सब जानते हैं कि वो घर तबाही की तरफ जाता है। अगर आपके घर में खसारा बढ़ता जाए, आपको पता है कि वो घर जिल्लत की तरफ जाता है। कोई भीख मांगने वाले और कर्जे लेने वाले लोगों की इज्जत नहीं करता। तो सबसे पहले अगर आपने अपना घर ठीक करना है, आप अपनी आमदनी बढ़ाएंगे, आप अपने खर्चे कम करेंगे, आप चोरी रोकेंगे, जो आपके घर का
पैसा चोरी कर रहा है पहले उसको पकड़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम पाकिस्तान के अंदर इदारों को मजबूत करेंगे ताकि कोई हमारी ये चोरी ना करे, हमारे पैसे चोरी करके मुल्क से बाहर ना लेके जाए। उसके लिए नैब को और मजबूत करेंगे, FIA को एक मजबूत इदारा बनाएंगे, पुलिस को ठीक करेंगे जो पख्तूनख्वा की पुलिस हमने ठीक किया। बड़ा आवाम के अंदर शऊर है पुलिस के मुतालिक। अब यहां मेरे पुलिस के नौजवान खड़े हुए हैं, मैं ये आपके मुतालिक बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वो पुलिस जो ये शरीफों ने पंजाब की पुलिस को तबाह किया। ये नहीं, यही पुलिस जब खड़ी होगी वो वक्त आएगा और ज्यादा दूर नहीं, आप पुलिस को देख के तालियां बजाया करेंगे। पख्तूनख्वा की पुलिस कभी हुआ ही नहीं है कि पख्तूनख्वा की पुलिस के लिए पब्लिक निकली सड़कों पे, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए मर्दान में पब्लिक निकली पुलिस के लिए, मर्दान के वकील निकले पुलिस के लिए कि उन्होंने दहशतगर्दी से वकीलों को बचाया। पेशावर यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स थे पेशावर यूनिवर्सिटी के, वो निकले पुलिस के लिए कि उन्होंने उनको दहशतगर्दी से, जब दहशतगर्दों ने पेशावर यूनिवर्सिटी पे अटैक किया पुलिस ने उनको बचाया। तो पुलिस ठीक ऐसे होती है जब आप पुलिस के अंदर मेरिट लेके आते हैं, जब आप पुलिस में सियासी मुदाखलत खत्म करते हैं, जब पुलिस इम्तियाज नहीं करती हुकूमत में कौन है और ऑपोजिशन में कौन है। आज मेरे ऊपर, मियां वाली के लोगों ये सुनो, मेरे ऊपर 32 FIR काटी हुई हैं ये दोनों शरीफों ने, 32 FIR। क्या मैं कोई मुजरिम लगता हूं आपको? 1 साल तो मैं सुप्रीम कोर्ट में रहा हूं, मेरी पूरी तलाशी ली है उन्होंने। 1 साल मैंने उनको एक 60 दस्तावेज मैंने सुप्रीम कोर्ट में रखी बताने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि मैं सादिक और अमीन हूं। मगर इलाके के लोगों ने, मुझे नहीं मालूम कि आपका शुक्र मैं किस तरह अदा करूं। आपने मुझे हौसला दिया है, आपने मेरा सर बहुत ऊंचा कर दिया है, आपने मेरा हौसला बहुत ऊंचा कर दिया है। मैंने जो हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान के माशरे में हराम और हलाल की तमीज खत्म हो गई है, जायज और नाजायज की तमीज खत्म हो गई है। यहां सच्ची बात करना मुश्किल है, झूठी बात करना आसान है। मगर आज पहला जलसा है इस हल्के में, मुझे यहां के लोगों का इल्म है, मुझे ये नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला यहां से भी आप अपने और मेरे मुखालफों का बोरिया बिस्तर गोल करने वाले हो इंशाअल्लाह ताला। मगर मैं मजीद बात करने से पहले जिक्र करना चाहूंगा, अगले दिन बहुत सी सर्वे रिपोर्ट आती हैं, मगर एक सर्वे रिपोर्ट धमियाल के इस इलाके से हुई, चक्री रोड और धमियाल के इस इलाके से हुई। यार, मैंने कोशिश की है उन सब लोगों को तलाश करके उनका शुक्रिया अदा करने, मगर एक एक मेरे भाई ने जिस तरह आवाज निकाली
اس پورے خطے میں جس کے سامنے مائک آیا اس نے کہا ہم صرف نثار کو ووٹ دیں گے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک میرا بھائی تو ٹی وی کیمرے والے کو باہر لے آیا اندر سے اور میرے پوسٹروں کے سامنے کھڑا کر دیا جس طرح یہ پوسٹر کھڑے کیے ہیں, اور جو کچھ ٹی وی اینکر کہہ رہا تھا اس کے جواب میں یہ صرف ایک بات کی, بھائی صاحب میرا انتخاب چودھری نثار. کشمیر کمیٹی کے ایک نمائندے تھے. مجھے کشمیر کمیٹی کا احساس ہے, یہاں بہت بڑی کشمیری برادری ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وہ میرا ساتھ دے رہی ہیں. نہیں, میں سال میں ایک دفعہ, یہ سن لیں میاں والی کے لوگوں سن لو, ایک دفعہ کسی نے مجھے درخواست نہیں دی کہ جھوٹی ایف آئی آر کسی کے اوپر کاٹی ہوئی ہے. ایک مخالف کے خلاف, مجھے ایک مخالف کے خلاف بتا دو کوئی ایف آئی آر کاٹی ہو. جب آپ پولیس ٹھیک کرتے ہیں امن آ جاتا ہے. جب امن آتا ہے خوشحالی آتی ہے, لوگ سرمایہ کاری کرتے ہیں, لوگوں کی دکانیں چلتی ہیں, لوگوں کی فیکٹریاں چلتی ہیں, لوگوں کو روزگار ملتا ہے. آج اگر پختونخوا میں غربت کم ہوئی, روزگار بڑھا, اس کی ایک بہت بڑی وجہ کہ وہاں کی جو آج پولیس ہے وہ امن لے آئی ہے. دہشت گردی اس نے ختم کر دی ہے. دہشت گردی کہاں تھی باقی صوبوں کے مقابلے میں؟ جو پختونخوا کا 2013 میں حال تھا, تباہی ہوئی تھی. 70% انڈسٹری بند تھی. پولیس 1200 پولیس والے مر چکے تھے طالبان کے ہاتھ پہ. پولیس اپنے آپ کو بچا رہی تھی. اور آج وہی پختونخوا کو دیکھیں, اللہ کا کرم ہے کہ وہ لوگ جو دہشت گردی سے ڈر کے دبئی بیٹھے ہوئے تھے, اسفندیار جیسے لوگ, وہ آج پختونخوا میں تقریریں کر رہے ہیں. نواز شریف تقریریں کر رہے ہیں جن کی جرت نہیں تھی وہاں جانے کے لیے. انشاءاللہ جب ہم نیا پاکستان بنائیں گے تو نئے ادارے بنائیں گے, پولیس کا سسٹم ٹھیک کریں گے, نیب کو مضبوط کریں گے, ایف آئی اے انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. آپ کو یہی ملک میں ادارے مضبوط کر کے یا سرمایہ کاری ہوگی یا باہر سے لوگ پیسہ خرچ کرنے آئیں گے. یہی پاکستان انشاءاللہ تیزی سے ترقی کرے گا. اور دوسری چیز یہ, میں آج آپ کے سامنے پھر سے دعویٰ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ اسی پاکستان سے آپ کو پیسہ اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. ابھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ملک چلانے کے لیے, کیونکہ کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا. سارے بڑے بڑے لوگ ٹیکس چوری کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ پاکستانی بول رہا ہے جو سب سے زیادہ اس ملک میں خراج جس کا انسان کو دیتی ہے. اربوں روپیہ ہر سال پاکستانی مجھے دیتے ہیں. میں انہی پاکستانیوں سے آپ کو ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. ٹیکس نیچے کریں گے, اونچے نہیں کریں گے, لیکن میں انشاءاللہ آپ کو ٹیکس اکٹھا, اب مشکل سے 4000 ارب پاکستان میں ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے, مشکل سے. انشاءاللہ آپ کو اسی پاکستان سے آج وعدہ کر رہا ہوں, اپنی کیمپین کا آغاز کر رہا ہوں, اسی پاکستان سے آپ کو 8000 ارب روپیہ ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. سب سے کھلے دل کے لوگ ہیں وہ قوم جو 5 وہ ملکوں میں سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں. ہم پاکستانی 5 ان ملکوں سے جو سب سے زیادہ خیرات دیتے ہیں اس میں پاکستانی ہیں, لیکن سب سے کم ٹیکس دیتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو گورنمنٹ پہ اعتبار نہیں, ان کا پیسہ چوری ہوتا ہے. تو اسی ملک سے انشاءاللہ آپ کو میں یہ ٹیکس کا نظام آپ کو ٹھیک کر کے دکھاؤں گا. ایف بی آر کو ٹھیک کروں گا, ادارے مضبوط کریں گے, اور پھر سادگی اختیار کریں گے. بڑے بڑے گورنر ہاؤسز کو پبلک کے لیے رکھیں گے, ریسٹ ہاؤسز کو پبلک کے لیے رکھیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ یہی پاکستان, کبھی ہمیں کسی سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی اور قرضے نہیں لینے پڑیں گے. دوسری چیز, مجھے پتا ہے
تعلیم, آتا ہوں اس پہ. تعلیم. اب سنیں نوجوانوں, موقع ملے, یہاں نمل یونیورسٹی ہے, کہ نمل تو سب نے دیکھ لیا نا, نمل یونیورسٹی, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. اچھا, اب نمل کا کمال کیا ہے, میں یہ آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں. جب آپ تعلیمی ادارے صحیح بناتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. جب یہ نمل یونیورسٹی کیوں بنائی, جب میں میاں والی میں پھرتا تھا, نوجوان کہتے تھے جی ہم بے روزگار ہیں, ہمیں روزگار چاہیے. جدھر جاؤ نوجوان کہتے تھے روزگار چاہیے. آج نمل یونیورسٹی میں سن لیں ذرا, جیسے ہی گریجویٹ ہوتا ہے نمل یونیورسٹی میں 90% طالب علموں کو جیسے ہی وہ ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. جیسی ڈگری ملتی ہے نوکری مل جاتی ہے, کیونکہ وہاں ٹیکنیکل ڈگریز مل رہی ہیں, وہاں کمپیوٹر سائنسز کی ڈگریز مل رہی ہیں, الیکٹریکل انجینئر کی ڈگری مل رہی ہے. اس سے ہوتا کیا ہے, غریب 90% اسٹوڈنٹس وہاں نمل یونیورسٹی میں اسکالرشپ پہ ہیں, مفت پڑھ رہے ہیں, غریب گھرانوں کے بچے ہیں. تقریباً 80% اردو میڈیم اسکولوں کے بچے ہیں. لیکن وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی کی جب ڈگری لے کے نکلتے ہیں, جیسے ہی نکلتے ہیں ان کو اچھے پیسے کی نوکریاں مل جاتی ہیں. تو یہ ہم نے کرنا ہے. پاکستان میں تعلیم کی ایمرجنسی لے کے آنی ہے. ہر جگہ ٹیکنیکل کالجز بنائیں گے تاکہ نوجوانوں کو ہنر ملے, نوکریاں ملیں. انشاءاللہ یہاں سرکاری اسکولوں کے اندر تعلیم کا نظام ٹھیک کریں گے. یہ بڑا, ذرا سن لیں, میں بعد میں بتاتا ہوں, سن لیں میری بات, سنیں. ہاں جی. اب میں سنیں ذرا, باہر یورپ میں پاکستانی جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے ان کے بچے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ اب نوجوانوں یہ سنو, وہاں سب سے پہلے جب آپ نوکری کرتے ہیں اس نوکری سے آپ کو پیسہ ملتا ہے, اتنا پیسہ ملتا ہے کہ آپ کا پیسہ بچ جاتا ہے. یہاں بیچارہ مزدور نوکری کرتا ہے, مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے, کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. دوسرا, وہ بچوں کو سرکاری اسکولوں میں بھیجتے ہیں, مفت تعلیم ملتی ہے, لیکن بہترین تعلیم ملتی ہے سرکاری اسکولوں میں, جس کی وجہ سے اس کو پرائیویٹ اسکولوں میں بچے نہیں بھیجنے پڑتے. اچھی تعلیم ملتی ہے سرکاری اسکولوں میں. اگر وہ بیمار ہو جائے تو سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج ہوتا ہے اور بہترین علاج ہوتا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے, نہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم ملتی ہے, نہ سرکاری اسکولوں میں صحیح تعلیم ملتی ہے. میں یہاں پھرتا تھا میاں والی میں, ماں باپ کہتے تھے جی بچے بچارے اسکول میں بھیجتے ہیں, کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا, اور پھر وہ ان کو کھیتوں پہ لگا دیتے. ہم نے جو پختونخوا میں کیا, پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 1.5 لاکھ بچہ پرائیویٹ اسکولوں سے سرکاری اسکولوں میں گیا, کیونکہ سرکاری اسکول ٹھیک کر دیے, بہتر کر دیے. اور آج پرائیویٹ ہاسپٹلوں سے مریض سرکاری اسپتالوں میں جا رہے ہیں کیونکہ سرکاری اسپتال بہتر کر دیے. ہم نے جو پختونخوا میں کیا آپ سب کے سامنے ہے, آپ کے سامنے ہے, کرک ہے, ڈی آئی خان ہے آپ کے ساتھ. چاہے لوگوں سے پتہ چلوائیں کہ پچھلے 5 سال میں ہسپتال بہتر ہوئے, کیا اسکول بہتر ہوئے, پولیس کا نظام بہتر ہوا, بلدیاتی نظام. پھر پتہ چلے گا کون پانی کس پانی میں ہے. مگر میں آپ کو منصف بنا کے کہتا ہوں
کہ میرا پہلا دور اقتدار جو اس علاقے نے دیکھا، میرے پاس کچھ تفصیل ہے۔ گرجا سے لے کر دھاما سیدہ تک واٹر سپلائی سکیمز کے حوالے سے 1.5 ارب روپیہ یہاں میں نے لگایا۔ مورگا، دھاما سیدہ، دھمیال، لکھن میں ٹیوب ویل، چک جلال الدین میں 10 ٹیوب ویل، کرسچن کالونی میں ہمارے بھائی ہیں، انہیں بڑی تکلیف تھی، 1 کروڑ روپیہ دیا ان کو۔ چاکرا اور گرجا میں ٹیوب ویل۔ چھنگا مانگا کا بڑا جنگل تھا، چیچا وطنی کا بڑا جنگل تھا، انہوں نے سارے جنگلات صفائی کر دے، وہاں 1 ارب درخت اگائے ہیں پختونخوا میں ہم نے، اور انشاءاللہ اللہ نے اگر ہمیں کامیابی دی، سارے پاکستان کو ہرا کر دیں گے، میاں والی کو ہرا کر دیں گے، انشاءاللہ تبدیل کر دیں گے۔ اچھا جی، آخر میں چند مہینے میں 4 ہفتے رہ گئے، میاں والی تیار ہو؟ 4 ہفتے میں انشاءاللہ اس ملک کا مستقبل بدلنے لگا۔ نوجوانوں، یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا۔ میں آج سارے پاکستان کو کہہ رہا ہوں کہ میری زندگی میں یہ آج وہ ایسا وقت آیا ہے کہ میں آج اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ ابھی ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں ابھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے اللہ، تو نے موقع دیا پاکستان کو اپنی تقدیر بدلنے کا۔ اللہ شکر ہے کہ تو نے ہمیں موقع دیا ان ظالموں سے ملک کو بچانے کا، ان چوروں سے بچانے کا۔ آپ سب آج دعا ایک کریں۔ آج میں سب کو چاہتا ہوں ایک دعا کریں، یہ نہ دعا کریں تحریک انصاف کے لیے، دعا کریں کہ اے اللہ اس پارٹی کو جتا، اے اللہ اس جماعت کو اس الیکشن میں کامیابی دے جو پاکستانیوں کی قدر کرے، جو اس قوم کے غریب لوگوں کی قدر کرے، جو اس ملک پہ انصاف لے کے آئے، جو ظالموں کو جیلوں میں ڈالے، جو اس ملک کے لوگوں کو غربت سے نکالے، جو اپنے آنے والی نسلوں کی فکر کرے۔ یا پانی کا مسئلہ آ رہا ہے، بڑا مسئلہ آ رہا ہے پانی کا، کسی نے کچھ نہیں کیا کہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ہم کیسے پانی کا بندوبست کریں گے، اپنے کسانوں کے لیے کیا کریں گے۔ یا تو پینے کا پانی، اس کا مسئلہ آ رہا ہے۔ یہاں اس ملک میں دعا کریں اللہ سے کہ اللہ وہ جماعت آئے جو پاکستان کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکے، قرضوں سے نکالے، خوددار قوم بنائے، دنیا میں ہر ایک پاسپورٹ کی عزت ہو، فخر سے پاکستانی دنیا میں جدھر بھی جائے ایک فخر سے جائے، اس کی عزت ہو دنیا میں۔ دعا اس جماعت کے لیے کریں، ان سارے، ایک اور دعا کرو کہ اللہ ہمیں کبھی وہ لیڈر نہ دے جس کے پیسے باہر پڑے ہوں، جس کی بزنس ملک سے باہر پڑی ہو، جو چھٹیاں باہر بنانے جائے، جو علاج باہر جا کے کروائے۔
वो लीडर हो जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो, जिसका पैसा पाकिस्तान से बाहर ना हो। वो लीडर हो जो सरकारी अस्पताल ऐसे बना दे कि अपना भी इलाज सरकारी अस्पतालों में हो, अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाए, सरकारी स्कूलों का मयार ऐसा बना दे। तो हम आज जो अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर रहे हैं, चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह, मुझे उम्मीद है, मुझे अल्लाह पे मान है कि एक नया पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में। और मियां वाली के लोगों, आखिर में ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा।